لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ آج کا جو شو ہے وہ میرے دل کے بہت قریب ہے، کیونکہ ایک ایسی ہستی، ایک ایسی شخصیت کا انشاءاللہ تذکرہ ہوگا کہ جنہوں نے امام حسین علیہ السلام کا جو آغاز تھا، جو پیغام تھا کربلا کا، اس کو آگے لے کر بڑھیں کوفہ و شام، اور پھر جو آغاز اس کا ہوا وہ پھر پوری دنیا میں آج تک بی بی کی جو خدمات ہیں دین کے لیے، اس کا کیا ثمر ہے وہ ہم دیکھ سکتے ہیں کچھ اشعار سے۔ آج کے اس پروگرام کا باقاعدہ آغاز کہ گواہ ہے جرت پہ تیری کربلا کی زمین، گواہ ہے جرت پہ تیری کربلا کی زمین، امام وقت کو کی تو نے صبر کی تلقین، لٹا کے اپنی کمائی بچا کے دولت دین، بجھا کے شمع تمنا جلا کے شمع یقین، سکون و صبر کی ایک کائنات لے کے چلی، اجل کی گود سے نکلی حیات لے کے چلی، جگر پہ اکبر و قاسم کے داغ اٹھائے ہوئے، ضعیف جسم پہ دروں کے زخم کھائے ہوئے، گرانی رسن و توق آزمائے ہوئے، جو درد دل تھا اسی کو دوا بنائے ہوئے، سوئے دمشق چلی حق کی روشنی لے کر، جو مر چکے تھے خود ان کی بھی زندگی لے کر، قدم قدم پہ مقاصد کی عظمتوں کا خیال، نفس نفس میں بھتیجے کی زندگی کا سوال، ردا چھنی تو بڑھا اور عصمتوں کا جمال، ردا چھنی تو بڑھا اور عصمتوں کا کمال، کھلے جو بال تو نکھرا حسینیت کا جمال، نقیب فتح شہ مشرقین بن کے اٹھی، نہ تھے حسین تو زینب حسین بن کے اٹھی۔ خواتین و حضرات، ہر دور کی عورت کے لیے ایک ایسی رول ماڈل جو اپنی مثال آپ ہیں، ثانیہ زہرا جناب بی بی زینب عالیہ سلام اللہ علیہا۔ یہ وہ تیسرا دستہ تھا، ایک ہراول دستہ تھا جس کی سربراہی کر رہے تھے حضرت مسلم بن عقیل۔ دوسرا دستہ جو دین اسلام کا، جو اللہ کی توحید کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے نکلا کربلا کے میدان میں، اس کے امام تھے امام حسین علیہ السلام۔ مگر عصر عاشور امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد جب سب خانوادہ رسول کا ادھر ادھر کربلا کے میدان میں بکھر گیا، اس کے بعد جناب بی بی زینب عالیہ نے ان تمام لاشوں کو بھی سمیٹا، اور وہاں پر جو موجود بچے تھے، جو خواتین تھیں، اور سب سے بڑھ کر اس وقت عصر عاشور کے بعد جو امام وقت تھے، جس طرح سے ان کا خیال رکھا اور جس طرح سے اس قافلے کو لے کر آگے بڑھی، وہ ہم سب کے لیے ایک بہت بڑی مثال ہے۔ ہم آج کے دور میں چھوٹے چھوٹے مشکلات آتی ہیں تو ہم اتنا پریشان ہو جاتے ہیں، اتنا رونا دھونا شروع کر دیتے ہیں، مگر ایک لمحے کے لیے اپنی سوچ کو اگر ہم کربلا کے میدان میں اور اس رات کے دکھ کو اور اس رات کی پریشانی کی طرف اگر لے کر جائیں، اس طرف دھیان کریں، تو ہمیں اس قدر جرت ملے گی اور اس قدر ہمت ملے گی کہ ہم اپنی زندگیاں اس طرح سے گزار سکیں گے جیسا ہمارا رب چاہتا ہے۔ آج انشاءاللہ اپنے اس پروگرام میں جناب بی بی زینب عالیہ سلام اللہ علیہا کا جو کردار ہے اس حوالے سے گفتگو ہوگی، ان کی ذات، ان کی شخصیت کی اور ان کی سیرت کے حوالے سے آج جاننے کی کوشش کریں گے، اور ہمیں اپنی زندگیوں میں ایز اے رول ماڈل کس طرح سے ان کی سیرت پاک کو شامل کرنا ہے، انشاءاللہ اس حوالے سے جانیں گے۔ میرے ساتھ میری بہت ہی پیاری، بہت ہی محترم میرے لیے، I really love her because the kind of love she has and the kind of love she's like literally spreading in the world of اہل البیت، یہ اپنی مثال آپ ہیں۔ ہمارے ساتھ ہیں ذاکرہ سیدہ محبی حسین۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جناب بی بی زینب عالیہ، ہر دور کی عورت کے لیے سیرت ان کی جو ہے ایک مثال ہے، not only for the ladies who belong to Ahl Tashikh families, but also
ورلڈ وائڈ انٹرنیشنل میں بہت ساری ایسی خواتین جو فارنرز ہیں بٹ دے سے دے آر ناٹ ایون مسلمز کرسچنز اور مختلف مذاہب بٹ دے ٹیک بی بی زینب عالیہ سلام اللہ علیہا ایز اے رول ماڈل. What would you like to say? اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین. جی اس بی بی زینب علیہ السلام ایک مظہر ہیں کہ اسلام نے عورت کو کیا مقام دیا, سبحان اللہ, اور اسلام عورت کو کس نظر سے دیکھتا ہے. بی بی عالمہ غیر معلمہ آپ کو امام معصوم علیہ السلام نے کہا, لیکن یہ جاننا بھی بہت ضروری ہے کہ بی بی جس گھرانے سے آئی ہیں, جناب ابو طالب علیہ السلام, بی بی فاطمہ بنت اسد علیہ السلام, مولا علی علیہ السلام, بی بی فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہ السلام, اور آپ کے خدیجۃ الکبریٰ, آپ کا ننھیال جی بی بی خدیجۃ الکبریٰ علیہ السلام, جو کہ ایک بزنس وومن کی مثال پیش کرتی ہیں, اپنے مال سے اسلام کو بلند کیا. بی بی خدیجہ الکبریٰ وہ کمپینین شپ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. حالانکہ دنیاوی عمر میں آپ بڑی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے, لیکن فائنینشیل انڈیپینڈنس, سخاوت. آپ جانتی ہیں شیب ابی طالب میں جب 3 سال تک قید رکھا گیا قریش کو, قریش نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کو, اس وقت تمام تر جو سروائیول تھا وہ بی بی خدیجۃ الکبریٰ علیہ السلام کے مال پہ ہوا. اسلام جو پھیلا ہے بی بی خدیجۃ الکبریٰ علیہ السلام کے مال پہ, حتیٰ کہ آپ نے اپنے پاس جو مال موجود تھا اس سے جو شادی, جو عقد کا انتظام ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ, مہر کی رقم بھی اس سے ادا کی. تو قرآن, اسلام, ہمارا دین, ہمارا مذہب, ہمارے پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس طرح عورت کا مقام, دیکھیں شروع تو وہاں سے ہوتا ہے. زمانہ جاہلیت میں جب اندھیروں کو روشنی سے منور کیا, وہ قوم جو بیٹیوں کو زندہ درگور کرتی تھی, اس قوم میں آپ نے بتایا کہ بیٹی کا کیا رتبہ ہے. صرف بیٹی کا نہیں بلکہ سیدۃ النساء العالمین بی بی فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہ جب آتی تو آپ کھڑے ہو جاتے. کیا کہنا ہے, ہر سفر پر جانے سے پہلے سب سے آخر میں اپنی بیٹی سے ملتے, اور جب واپس آتے تو سب سے پہلے اپنی بیٹی سے. ایک بیٹی کو وہ مقام دیا, نہ صرف کھڑے ہوتے بلکہ اپنی نشست پر بٹھاتے, اپنی مسند پہ بٹھاتے. بی بی تو حجاب اللہ ہے, آپ کا عام عورتوں سے موازنہ نہیں ہے, لیکن آپ دیکھیے کہ جو اس گھرانے کی خواتین ہیں ان سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ایک عورت نہ صرف ماں ہے, نہ صرف بیٹی ہے, نہ صرف ایک بیوی کی حیثیت میں کمپینین ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے. حتیٰ کہ جب وحی نازل ہوئی تو بی بی خدیجۃ الکبریٰ علیہ السلام سے آ کے سب سے پہلے شیئر کیا, سب سے پہلے انہوں نے ڈھارس دی اپنے شوہر کو. تو ایک بیوی کا رول بھی دیکھیے کس طرح, اور بی بی زینب علیہ السلام نے بھی کس طرح سے اس رول کو حضرت عبداللہ علیہ السلام کے ساتھ, آپ کی جو ایک کمپینین شپ تھی, جس طرح آپ کا گھرانہ سخاوت کے لیے مشہور تھا. آپ کے شوہر نامدار حضرت عبداللہ بن جعفر طیار سے یہ روایت ہے کہ آپ نے کہا کہ زینب بہترین گھریلو جو خاتون, جو ہاؤس وائف جس کو ہم کہتے ہیں عربی زبان کے الفاظ میں, بہترین ہے. آج کی عورت اس بات کے اوپر ترستی رہ جاتی ہے کہ اس کو 2 لفظ جو ہیں وہ تعریف کے مل جائیں, اور مطلب بی بی. لیکن فخر کا مقام دیکھیے کہ ہم جس بی بی کو ہم دیکھتے ہیں لیڈرشپ کے رول میں, ہم دیکھتے ہیں کہ اپنے بچوں کو لے کے گئیں اللہ کی راہ میں, اپنے بھائی حسین علیہ السلام. اگر ہم اس کو سوری معذرت کرتا کلامی معاف, کیونکہ بی بی کی شخصیت کے جو ایٹریبیوٹس ہیں اور جو فضائل ہیں وہ اس قدر بلند ہیں کہ ہمارا ایک شو میں ہم اس کو لا ہی نہیں سکتے. اٹس ناٹ پاسبل ہیومنلی. دیٹس دا ریزن ہم نے اس کی ڈفرینٹ سیٹنگز رکھی ہیں جو ہم انشاءاللہ اپنے پروگرام میں کرتے رہیں گے. میں چاہوں گی کہ ہم مختلف بی بی کے جو اینگلز ہیں اسٹارٹنگ فرام لائک چائلڈہڈ, ہم اس طرح سے اس کو لے کر چلیں تاکہ کرونولوجیکلی چلتے ہیں. بی بی زینب علیہ السلام ہجرت کے 5ویں سال, 2 مختلف تاریخیں ہیں جو تاریخ میں موجود ہیں کہ جب آپ دنیا میں تشریف لائیں, اس وقت ایک مرتبہ جب حضرت علی علیہ السلام نے کہا کہ بہن آئی ہے گھر میں, تو امام حسین علیہ السلام نے خوشی سے کہا کہ بابا جان میری بہن آئی ہے. تو اس وقت مولا علی علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. امام حسین علیہ السلام نے پوچھا 3 برس کے تھے کہ آپ بابا جان آپ رو کیوں رہے ہیں, تو کہا تمہیں بہت جلد پتہ چل جائے گا. اور بی بی زینب علیہ السلام کی جس طرح میں نے پہلے بھی ایک پروگرام میں بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث ہے, آپ نے فرمایا العلماء امتی افضل من انبیاء بنی اسرائیل, کہ میری امت کے جو علماء ہیں وہ بنی اسرائیل کے انبیاء سے افضل ہیں. جب پوچھا گیا کون سے علماء ہیں, کیا وہ آج کے علماء جو
خون حسین کو بیچتے ہیں، یا جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دیکھو، امام معصوم سے روایت ہے، کہا کہ ایسے عالم کو اپنے لیے ایک آخرت کا ضامن نہ بناؤ کہ جو دنیا کی خواہش رکھتا. اچھا، تو ایسے عالم جو ہے وہ راہزن ہیں، ڈاکو ہیں. یہ قول معصوم ہے، اللہ تعالیٰ نے حدیث قدسی میں کہا. اب یہ عالم جو کہا کہ میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء سے افضل ہیں، یہ بی بی زینب علیہ السلام اور حضرت عباس علیہ السلام کے بارے میں کہا. اب بی بی کا علم ہے بچپن میں. ایک مرتبہ آپ نے حضرت علی علیہ السلام سے پوچھا کہ بابا جان کیا آپ کو مجھ سے محبت ہے؟ تو مولا علی علیہ السلام نے جواب دیا، قالا نام، بے شک ہاں، اولادنا اکبارنا، میری اولاد میرے جگر کے ٹکڑے ہیں. تو بی بی نے کیا جواب دیا؟ توحید کی اس منزلت پہ ہیں. بی بی نے کہا کہ محبت تو صرف اور صرف اللہ سے ہونی چاہیے. عورت کی اولاد کی طرف بی بی نے کہا، اولاد کی طرف بابا جان محبت تو صرف اللہ سے ہونی چاہیے، اولاد کی طرف تو صرف نظر کرم، نظر مہر، نظر شفقت ہونی چاہیے. یہ بی بی کی بچپن میں توحید کا عالم ہے. سبحان اللہ. یہ عالم ہے جو بنی اسرائیل. ایک جگہ میں نے یہ بھی سنا ایک روایت میں کہ امام علی جو ہیں بی بی کو گنتی سکھا رہے تھے، تو انہوں نے کہا واحد اور اس کے احد، اور پھر اس کے بعد انہوں نے کہا احد کے آگے کچھ نہیں. توحید پہ بی بی اس وقت سے فائز ہے، اور یہ علم کے اس مقام پہ اس وقت سے ہیں، کیونکہ مولا علی علیہ السلام کا وہ قول ہے نا کہ جب علم کی کوئی معراج پہ پہنچے گا تو وہ اس حقیقت کو جان لے گا کہ اس چونٹی کو خلق کرنے والا خدا بھی وہی ہے جو درخت کے ایک پتے کو. تو بی بی اس وقت سے توحید کی اس معرفت کو جانتی تھی، اسی لیے عالمہ غیر معلمہ کہا. دیکھیے 5 برس کی عمر میں یا 6 برس کی عمر میں ایک بچہ اپنے باپ سے، یہ کہ ایک بیٹی جو اپنے باپ کے اس قدر قریب ہو، اور باپ بھی ایسا شفیق کل ایمان، اور اس کو یہ کہے کہ بابا جان دل میں محبت عشق صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کا ہونا چاہیے. کیا اس بی بی کا مقام علم ہوگا. آپ دیکھیے بی بی زینب علیہ السلام کا ایک بچپن کا خواب ہے بی بی کا، جو کہ بہت کم بیان کیا جاتا ہے. بی بی جب 5 برس کی تھی تو آپ نے خواب دیکھا کہ ایک آندھی آئی ہے جس نے پورے شہر کو تاریک کر دیا اور زمین و آسمان لرز رہے ہیں. اور پھر دیکھا کہ ایک درخت ہے جہاں پہ اڑ کے آپ جا پہنچے، اور آپ نے اس درخت کو زور سے پکڑا اور وہ درخت اپنی جڑ سے اکھڑ گیا. پھر آپ نے 2 ٹہنیوں کو، 2 شاخوں کو پکڑ لیا جو تھوڑی مضبوط شاخیں تھی، اور وہ بھی ٹوٹ گئیں. اور اس کے بعد آپ نے 2 باریک شاخوں کو پکڑا اور وہ بھی ٹوٹ گئیں. جب آپ نے یہ خواب اپنے نانا جان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیان کیا تو آپ نے گریہ فرمایا، اور آپ نے کہا کہ بیٹی تمہاری زندگی میں جو مشکلات آئیں گی یہ خواب ان کی ترجمانی کرتا ہے. وہ درخت میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں کہ میں تم سے جدا ہو جاؤں گا. اور پھر کہا کہ وہ جو 2 شاخیں تم نے پکڑی ہیں وہ تمہارے بابا جان علی مرتضیٰ علیہ السلام اور بی بی فاطمہ علیہ السلام ہے. پہلے بی بی فاطمہ علیہ السلام اس دنیا سے جائیں گی، پردہ کریں گی، اور پھر مولا علی علیہ السلام. اور پھر کہا کہ جو 2 ٹہنیاں ہیں وہ امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام ہے کہ تمہارے بھائی بھی تم سے جدا ہو جائیں گے. تو ام المصائب اس بی بی کو کہا جاتا ہے، اور شریکت الحسین کہا جاتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کا جہاد تو اس وقت آپ جانتی ہیں کہ روز عاشور ختم ہو گیا ایک طرح سے، اس کے بعد آپ نے نیزے پہ قرآن کی تلاوت کی. لیکن میری بی بی کا جو جہاد ہے وہ اس وقت شروع ہوتا ہے کہ جب آپ نے اپنے بیٹوں کی قربانی دی، حضرت آن محمد کی قربانی دے چکی ہیں، اپنے گود کے پالے 18 برس کے جناب علی اکبر علیہ السلام کی قربانی دے چکی، اپنے بھائی کو اپنے آنکھوں کے سامنے گواہ بنی ہے میری بیوی اس شہادت کی. اب جانتے ہیں کہ معجزہ ہوا تھا، بیوی نے دعا کی، زمین بلند ہوئی. امام حسین علیہ السلام نے دعا کی کہ میری بہن مجھے نہ دیکھ سکے، کیونکہ وہ اتنی محبت کرتی تھی کہ جب بچپن میں، آپ نے بچپن کی بات کی، اپنی والدہ ماجدہ کی گود میں بھی جب اگر بے قرار ہوتی تھی تو بھائی کی گود میں آ کے، امام حسین علیہ السلام کی گود میں آ کے پرسکون ہو جاتی تھی. بھائی کے چہرے کو دیکھ کے دیکھتی رہتی تھی، اس قدر عشق تھا. اور آپ نے یہ عادت بنا لی تھی کہ آپ جب تک صبح بھائی کا چہرہ نہیں دیکھ لیتی تھی آپ آرام فرمانے نہیں جاتی تھی. اس قدر محبت تھی، اس قدر محبت تھی بھائی سے. اور دیکھیے تمام رشتوں کو بیلنس کرنے کا سبق جو ملتا ہے کہ بھائی سے عشق، پھر اپنے شوہر کی فرما برداری، اپنے بچوں کی تربیت، اور لوگوں کے ساتھ نیک سلوک، سخاوت. صرف مال کی حد تک نہیں، کھانا کھلانے کی حد تک نہیں، مدینے کی عورتوں کو تعلیم دیتی تھی باقاعدہ. اپنے بابا جان کی مشیر تھیں، عالمہ غیر معلمہ، اپنے بابا جان کی مشیر تھیں، آپ سے مشورہ لیتے تھے. جب بی بی فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہ اس دنیا سے رخصت ہوئی، بے شک حضرت ام البنین نے گھر میں بچوں کو سنبھالنے کا کام کیا، لیکن بی بی زینب علیہ السلام پورے گھر کے امور کو، گھر کے انتظامات کو سنبھالتی تھی. اور جب رخصت ہو کر گئیں حضرت عبداللہ ابن جعفر طیار کے پاس، تو آپ نے کہا کہ بے شک زینب سے بہتر کوئی گھریلو گھر کو مینج کرنے والی، گھر کا نظم و ضبط چلانے والی کوئی خاتون نہیں. تو ہر رول میں دیکھیے بی بی صرف
صرف ایک لیڈر نہیں ہے, صرف ایک اوریٹر نہیں ہے, صرف ایک ذاکر حسین نہیں ہے, صرف ایک خطیب ممبر سلونی کی ریپرزینٹیٹیو نہیں ہے. مولا علی علیہ السلام کے لہجے میں آپ نے خطبے دی کہ اونٹوں کے گلے میں پڑی ہوئی گھنٹیاں بھی خاموش ہو گئی تھی, آپ کے لہجے میں وہ جلال تھا, اس قید کی حالت میں, اس بے پردگی کی حالت میں اتنا جلال تھا. تو اسلام میں عورت کو کہاں تک امپاور کیا جاتا ہے, اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں بی بی زینب علیہ السلام کو. اچھا, آج کل کے دور کے ساتھ ہم ہر چیز کو ظاہر ریلیٹ کرتے ہیں, کیونکہ یہ کربلا اور یہ اسلام, دین اسلام جو ہے, یہ ایک ایسی حقیقت ہے کہ یہ ہر دور میں وہ تمام چیزیں جو ہم آج سے 1400 سال یا 1500 سال پہلے جس کی تھیری اور پھر اس کے بعد پریکٹیکل ان ہستیوں کی صورت میں دیکھتے ہیں, یہ آنے والے ہر دور کے لیے یہ مثال ہے, رائٹ. میرا سوال آپ سے یہ ہے, آج کے دور میں جو خاص بحث ہوتی ہے اور بحث و مباحثے دین کے حوالے سے جب بات ہوتی ہے کہ عورت کو پڑھانا ہے کہ نہیں پڑھانا, جبکہ اس گھرانے کو ہم دیکھتے ہیں دین اسلام کا آغاز اقرا سے ہے, پڑھو, پڑھنے پر اس قدر توجہ دی گئی. بی بی زینب عالیہ سلام اللہ علیہا کا جو خاصہ ہے شخصیت کا, وہ یہ کہ وہ عالمہ غیر معلمہ ان کو کہا جاتا ہے, اور جیسا کہ آپ نے بیان فرمایا کہ تعلیم دیتی تھیں. جب ہم کربلا کے میدان اور بعد از کربلا جو واقعات ہوتے ہیں, بہت ساری ایسی خواتین جو کوفہ میں بی بی کو ملتی ہیں, اور ہم جانتے ہیں بعد میں کہ یہ وہ خواتین تھیں. ایون کچھ روایات میں یہ بھی ملتا ہے کہ جو یزید کی بیوی تھی, رملہ غالباً اس کا نام تھا, یا جو بھی روایات میں آتا ہے, وہ بھی بی بی سے اس نے قرآن کی تعلیم حاصل کی ہوئی تھی. تو یہ جو کنٹریبیوشن تھا تعلیم کا مدینہ میں اور کوفہ میں بھی جو بی بی نے کیا, اس حوالے سے, اور تعلیم عورت کے لیے کس قدر اہم ہے, میں پوچھنا چاہوں گی. دیکھیے, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے, جیسا میں نے کہا, عورت کو بے حد عزت دی. اسلام میں جتنے حقوق عورت کے دنیا کے کسی مذہب میں موجود نہیں ہے, اور علم حاصل کرنے کا بار بار کہا کہ ہر مومن, ہر مسلم مرد اور عورت پر فرض. تو اس میں جینڈر کی کوئی دو رائے نہیں ہے, وہ نہیں, اسلام نے تفریق نہیں کی ہے, مرد اور عورت دونوں کے لیے. اور علم اتنا ضروری ہے ماں کے لیے, تو اس قدر ضروری ہے کیونکہ ماں کی گود میں نئی نسل پروان چڑھتی ہے. پہلی درسگاہ ماں کی گود ہے, ٹھیک, کسی بھی بچے کے لیے. تو ایک ماں جب خود جاہل ہوگی, قرآن نے کیا آواز دی کہ کیا علم والے اور جاہل برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں. جب ایک عورت خود جاہل ہوگی تو وہ کیوں کر اپنے بچے کی اچھی تربیت کر سکے گی؟ اور آپ دیکھیے, ہمارے معاشرے کا المیہ یہ ہے کہ جب چاہتے ہیں کہ اپنی بیوی کا, بہن کا علاج کرانا, تو پریفر کرتے ہیں کہ لیڈی ڈاکٹر ہو, لیکن اپنی بیٹی کو پڑھانا نہیں چاہتے. تو عورت کا مقام دیکھیے, جہاں بزنس وومن ہے, بی بی خدیجۃ الکبریٰ کی مثال آپ کے سامنے ہے, اور جناب زینب علیہ السلام نے تو لیڈرشپ کی مثال قائم کی ہے نا, کہ اس وقت پروٹیکٹ کیا ہے. آپ نے تو وہ کام کیا ہے کہ جو قرآن نے مردوں کو قوامون کہا, کہ حفاظت کرنے والے, اٹینڈ کرنے والے, خیال رکھنے والے. بی بی نے تو امام زین العابدین علیہ السلام کی حفاظت کی ہے, امام کو پروٹیکٹ کیا, امامت کو پروٹیکٹ کیا, ان بچوں کو پروٹیکٹ کیا, خود کو اونٹوں کے پالانوں سے گرا گرا کے ان بچوں کی حفاظت کی. بی بی سکینہ علیہ السلام سے لے کر جتنے بچے تھے اس قافلے میں, جتنی عورتیں تھیں جو بیوہ ہو چکی تھیں, جو اپنے بچوں کو سے محروم ہو چکی تھی, جو ان کی شہادت دیکھ چکی تھی, بی بی نے ہر ایک کو ڈھارس دی. بی بی تو میں سمجھتی ہوں کہ لائن ہارٹیڈ, اگر شیر دل خاتون کہا جا سکتا ہے کسی کو تاریخ میں, تو وہ میری بی بی ہے. بلکہ اس کے اوپر کتابیں لکھی گئی ہیں, کتابیں لکھی گئی ہیں, اور جتنی بھی کتابیں لکھی جائیں اس پہ کم ہے, کیونکہ بی بی کا کردار ایک معجزے سے کم نہیں. ٹھیک. اچھا, دو مختلف اینگلز ہمیں نظر آتے ہیں جب ہم بی بی زینب عالیہ سلام اللہ علیہا کے حوالے سے بات کرتے ہیں. دو خیر ایسپیکٹس اور اینگلز تو بہت سارے ہیں, مگر میجر اگر ہم اس کو ڈسٹریبیوٹ کریں, ایک یہ ہے کہ جب ایک پردے میں ظاہر ہے, جب امام حسین علیہ السلام, حضرت عباس علیہ السلام, اور یہ جو سارے بچے اور سارے بھائی ان کے موجود ہیں, تو وہ کس طرح سے پردے میں, اور وہ سارا سلسلہ عبادتیں اور وہ سارا. لیکن جب وقت نے ایسے حالات ان کے اوپر آ گئے کہ جس میں شی ہیڈ ٹو بیکم دا لیڈر, اب ان کو اس لوٹے پوٹے قافلے کا کی سردار بننا تھا, تو وہ ایک علیحدہ, ایک ڈفرینٹ اینگل بی بی کی شخصیت کا آیا. اب جب وہ اس رول کے حوالے سے اگر ہم بات کریں, لیڈرشپ یا امامت کا جو بی بی نے کیا, اختیار کیا رول, اس میں بہت ساری مختلف ڈیوٹیز تھیں. اس میں بچوں کو اکٹھا کرنا بھی تھا, اس میں نرچر کرنا بھی تھا, تسلی دینا تھا, مامتا کا اظہار کرنا, ماؤں کو حوصلہ دینا تھا. وہاں پر جو لوگ بچ گئے تھے ان کو ان کی کاؤنسلنگ کرنا بہت ضروری تھا, ریہیبلیٹیشن کرنا, اور وہ وہی شخص کرتا ہے جب وہ خود مینٹلی اسٹیبل ہو.
تو اس حوالے سے کیونکہ آج ہمارے دور میں, آج کل کے دور میں کہ کسی کے ساتھ بھی کچھ ایسا ذرا سا مس ہیپ ہو جائے تو ہم اپنی ہر چیز کو لیٹ گو کر دیتے ہیں کہ بس اب تو مجھے بھی مر جانا چاہیے, اور ایک وہ نگیٹیوٹی, مایوسی مگر سب کچھ دے دینے کے بعد بھی اپنے بچوں کو صدقے میں بحیثیت صدقہ دے دینے کے لیے کہ میں نے اپنے بھائی کی راہ میں قربان کیا, کرنے کے بعد یہ سب کچھ. جی دیکھیے یہ صرف پرسپیکٹو کی بات ہے, جس طرح ہم نے پہلے بھی بات کی کہ دو ہی جو ہے مختلف انسان کی حالات ہو سکتے ہیں, ایٹیٹیوڈس جس کو کہتے ہیں, ایک پازیٹیو تھنکنگ ہے اور ایک نیگیٹو تھنکنگ. صحیح. جو ناشکری ہے اور نا امیدی ہے, مایوسی ہے, وہ کفر ہے اور وہ شیطان کا رستہ ہے, جو قرآن نے کہا اغوئی تو ہم کہ تمہارے نفس کو اغوا کر لے گا. ڈپریشن, مایوسی, یہ ڈیفیٹسٹ ایٹیٹیوڈ جو ہوتا ہے کہ اب تو ہمارا کچھ نہیں ہو سکتا, گناہ بہت کر لیے یا اتنی مصیبتیں آ گئی اب ہم کچھ کرنے کے قابل نہیں. دوسرا ہے جد و جہد کا رستہ, جو امام حسین علیہ السلام نے کہا اگر سردار بننا چاہتے ہو تو جد و جہد کو اپنا معمول بناؤ. اب وہ صحیح کا رستہ ہے جو بی بی زینب علیہ السلام نے اختیار کیا. جیسا کہ بی بی نے جب واپس آئی مدینہ سے تو بہت سے مصائب ہیں, لوگ کہتے ہیں کہ اتنی تکالیف اٹھائی, کسی کو بی بی نے اپنے کبھی زخم نہیں دکھائے. مولا علی علیہ السلام کے اس قول پہ عمل کیا کہ جب اپنی تکلیف کسی سے شیئر نہ کرو, اگر دوست کو بتاؤ گے وہ دکھی ہوگا, اگر دشمن کو بتاؤ گے وہ خوش ہوگا. بی بی نے اپنے زخم نہیں دکھائے کسی کو. قطع کلامی معاف, یہاں پر آپ نے پہلے بھی ہم لوگوں نے جو پروگرام کیا اس میں صحیح کا تذکرہ کیا. جناب بی بی ہاجرہ کی, وہ جو ہم حج میں کرتے ہیں, سارے مسلمان اس صحیح کے صدقے میں وہ صحیح کرتے ہیں نا. اللہ کو کتنا پسند آیا وہ عمل کہ وہ صحیح. آج کی عورت, ہم جب مرد اور عورت دونوں صحیح کر رہے ہیں اس حج کے میدان میں ایز اے سمبل, آج کے دور میں کس طرح سے مرد اور عورت اپنی نارمل لائف میں بی بی زینب عالیہ علیہ السلام کی جو صحیح ہے یا جو جد و جہد ہے, موونگ فرام کربلا ٹو کوفہ اینڈ فرام کوفہ ٹو شام, وہ جو سفر ہے, تو یہ زندگی بھی تو ایک سفر ہے. زندگی سفر ہے. اور دیکھیے اس پہ بہت امپورٹنٹ جو میں ایک میسج دینا چاہوں گی, مولا علی علیہ السلام کا ایک قول ہے کہ دیکھو بیماری میں بھی جہاں تک ہو سکے چلتے پھرتے رہو, چلتے پھرتے رہو. یہ مسلسل کوشش ہے, اور مسلسل کوشش کا نام صحیح ہے. یہ چھوٹے ترین لیول پہ شروع ہوتی ہے, چاہے وہ ایک جسمانی صعوبت آ جائے, کوئی جسمانی بیماری آ جائے, آزمائش آ جائے, اس میں بھی کہا گیا جہاں تک ہو سکے, یعنی کہ آپ نے اپنی ول پاور کے زور پہ چلنا ہے. جس طرح مولا علی علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہاری بیماری بھی تمہارے اندر ہے, تمہارا علاج بھی تمہارے اندر ہے. تم کیا سمجھتے ہو کہ تم ایک حقیر ذرہ ہو, تمہارے اندر تو ایک پوری کائنات موجود ہے. انسان اپنے آپ کو پہچانتا نہیں. اس میں وہ سوال کا جواب بھی آ جاتا ہے جو آپ نے بات کی کہ بی بی کے رول دیکھیے کہ کہاں پردے میں ہے. بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایک عورت کے لیے بہترین بات یہ ہے کہ کوئی نامحرم مرد اسے نہ دیکھے. پردے کا وہ کانسیپٹ کہ بی بی کا سایہ کسی نے نہیں دیکھا, یہ بی بی ہیں جن کو کسی نے نہیں دیکھا. لیکن کانفیڈنس اور پردہ دو مختلف چیزیں. بچپن سے کانفیڈنس دیا گیا, دیکھیں اپنے بابا جان کو کہہ رہی ہیں, ان بابا جان کو کہہ رہی ہیں کہ جو اپنے نفس کو بیچ چکے, جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نفس ہے, کہ بابا جان محبت تو صرف اللہ سے ہونی چاہیے. تو ایمان کا یہ درجہ کانفیڈنس سے آتا ہے. کانفیڈنس دینا فرض ہے ماں باپ کا اپنی اولاد کو, خاص طور پہ بیٹیوں کو. بیٹی ہونے کی وجہ سے صرف کہ وہ بیٹی ہے اس کو ڈرا سہما محبت کے ذریعے, اچھا عزت کے ذریعے. آپ اپنی بیٹی سے محبت بھی کریں اور اس کی عزت بھی کریں. یہ احترام کرنا آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے. ہمارا مذہب عورت کا احترام کرنا سکھاتا ہے. اگر یہ بات مسلمانوں کی سمجھ میں آ جائے, امام جعفر صادق علیہ السلام نے ایک مرتبہ فرمایا کہ دوسروں کی بیٹیوں کی عزت کرو تو تمہاری اپنی بیٹیوں اور بہنوں کی عزت کی جائے گی. بہت اچھی بات. یہ بات وہی والی بات کہ جو دیں گے وہی ملے گا, جو دیں گے وہی ملے گا. بالکل. تو یہ آپ دیکھیے کہ عورت کی عزت اس قدر اسلام نے کی, بیوی کو کس طرح مقام دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہمارے معاشرے میں نعوذ باللہ جو بیوی سے اچھا سلوک کرتا ہے اس کو کہا جاتا ہے زن مرید ہے. ٹھیک ہے, اس کو تانے دیے جاتے ہیں. جو برا سلوک کرتا ہے اس کو مرد سمجھا جاتا ہے. جبکہ بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ نے فرمایا بہترین مرد تم میں سے وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ اچھے اخلاق کا مظاہرہ. اچھا. اور اتنا حکم دیا گیا کہ اگر تمہارے پاس استطاعت ہے تم اپنے بیوی بچوں پر ضرور خرچ کرو, اس کا حساب بھی نہیں تم سے لیا جائے گا, کیونکہ یہ تمہارا فرض ہے. اسی کی وجہ سے تمہیں عزت دی گئی. قرآن کی آیت ہے کہ قوامون, رجال جو ہیں, مرد جو ہیں, وہ عورتوں کی حفاظت پرووائڈ کرنے والے, پروٹیکٹ کرنے والے, اور کہا کہ اسی لیے بعض کو بعض پر فضیلت ہے. جو مرد سمجھتے ہیں کہ شاید مرد ہونے کی وجہ سے ہمیں فضیلت ہے, نہیں, جو وہ پرواہ کرتے ہیں عورت کی, جو وہ پرووائڈ کرتے ہیں, جو وہ اس کا خیال رکھتے ہیں, اس کی وجہ سے
سے عزت ہے, کیونکہ دینے والا ہاتھ ہمیشہ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے. یہ کوئی جینڈر بیس نہیں ہے اسلام میں, نعوذ باللہ نا انصافی ظلم نہیں ہے. ماں کے قدموں تلے جنت دی, ماں پہ ذمہ داری بھی اسی طرح ہے کہ آپ نے اولاد کی پرورش کس طرح کرنی ہے. اب کانفیڈنس کی بات تھی, بی بی زینب علیہ السلام, بی بی فاطمہ تو زہرا علیہ السلام نے, وہ جب بی بی زینب علیہ السلام نے اپنی والدہ ماجدہ کو دیکھا 4 برس کی عمر میں خطبہ فدق دیتے ہوئے دربار میں جا کے, وہ پورا خطبہ بی بی زینب علیہ السلام کو یاد تھا 4 برس کی عمر. آپ نے جب اپنی ماں کو دیکھا کہ کس طرح ظلم و بربریت کے سامنے کھڑی ہوئی ہیں اپنا حق لینے کے لیے, دنیا پرست تو نہیں ہے نا, اپنے حصے کا کھانا تو یتیم مسکین اور اسیر کو اپنے بچوں کے افطار کا دے رہی ہے. کس لیے باغ فدق پہ گئی؟ حق سچ کے لیے. اور اس باغ فدق سے جو رزق آتا تھا, جو کھجوریں آتی تھی, کہاں جاتا تھا؟ لوگوں کا پیٹ. جس طرح بی بی نے جب تعارف کرایا مولا علی علیہ السلام, جب مولا علی علیہ السلام کا تعارف کروایا اپنے حق کے لیے بھی کہ میرے باپ کی میراث مجھے ملے گی, جب مولا علی علیہ السلام کا تعارف کرایا تو کہا ابو الحسن کو دنیا سے صرف اتنی حاجت ہے کہ کسی بھوکے کا پیٹ بھر کے کھانا کھلا دے اور کسی پیاسے کی پیاس بجھا دے, دنیا کی تو ان کو حاجت ہی نہیں ہے. جب بی بی فضہ علیہ السلام آئی اپنے حبش کا تخت چھوڑ کے, تو دیکھا کہ یہاں تو بڑی سادگی ہے اس گھر میں, تو آپ نے مٹی سے اٹھا کے وہ جو سونا بنانا ہوتا ہے, کیمیا کا علم, تو یہ دیا. تو مولا علی نے کہا کہ یہ تو یہاں بچے بھی جانتے ہیں, یہ جو حسن حسین کھیل رہے ہیں, لیکن ہم اس دنیا کے لیے نہیں بنائے. پھر بھی اپنا حق مانگنا, تو یہ بی بی زینب علیہ السلام نے کہاں سے سیکھا؟ بی بی فاطمہ. اور پہلے اپنی نانی کو دیکھا کہ کس طرح اسلام کی کفالت کی, پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی کس طرح سے وہ ساتھی بنی رہی کہ 1 سال تک غم منایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. جب بی بی خدیجۃ الکبریٰ اور حضرت ابو طالب اس دنیا سے گئے, عام الحزن, یہ ان لوگوں کو جواب ہے جو کہتے ہیں غم نہ مناؤ کسی کا 40 دن سے. 1 سال میرے نبی نے غم منایا ہے. اتنا شاک گزرا آپ کو بی بی خدیجۃ الکبریٰ کا اس دنیا سے جانا, کہ ایسی کمپینین تھی, ایسی ہم سفر تھی. تو دیکھیے یہاں پہ 25 سال کا ساتھ رہا, اس دوران کوئی شادی نہیں کی, اور یہاں پہ کہتے ہیں کہ جو بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرے وہ تو نعوذ باللہ اس میں کوئی مسئلہ ہے, صحیح, یا وہ ایک ڈرپوک مرد ہے. جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ دیکھیے کہ کس طرح انہوں نے اپنی شریک حیات کو اپنا ہر معاملے میں شریک کار بنائے رکھا. ہر مشورہ بی بی خدیجۃ الکبریٰ علیہ السلام سے کرتے تھے. اور یہ امام جعفر صادق علیہ السلام کا قول ہے کہ دیکھو جو تمہاری رفیقہ حیات ہے, جو بیوی ہے, وہ گلے کے توق کی مانند ہے. تو یہ تمہاری اپنے ہاتھ میں ہے کہ تم رحمت کا توق یا زحمت کا توق. بیوی بھی آپ ایسی سلیکٹ کیجئے جو دنیا پرست نہ ہو بلکہ حق پرست, تو وہ آپ کے نصف ایمان کی باعث بن جائے گی, کیونکہ وہ آپ کی ہم رکاب ہے. اور جو بھی آپ کا لائف پارٹنر, جو بھی آپ کا ساتھی ہے, وہ آپ کے ایمان کو یا تو تقویت دے گا یا آپ کے ایمان کو کمزور کر دے گا. تو جب آپ کسی ساتھی کو بھی چننے کا فیصلہ کریں تو ایسے ساتھی کو چنیں جو دنیا کے گولز میں صرف آپ کی مدد نہ کرے بلکہ دین کے گولز میں بھی آپ کی مدد کرے. اور بی بی زینب علیہ السلام کی مثال آپ کے سامنے, حضرت عبداللہ بن حضرت جعفر طیار جو بی بی زینب علیہ السلام کے شوہر نامدار ہیں, ان کی مثال آپ کے سامنے کہ آپ جود و سخاوت کا ایک مثال تھے, کہ آپ کو لوگ سمندر کہتے تھے سخاوت کا. ایسا سخی گھرانہ تھا. بی بی خود سادگی سے رہتی تھی. وہی جناب فاطمہ تو زہرا علیہ السلام کی سیرت کہ خود سادگی سے ضرورت پوری کرے, لیکن لوگوں کی سوال پورا کرنے کے لیے. بی بی فاطمہ تو زہرا علیہ السلام کی وہ ایک روایت ہے کہ اپنی چادر تک حضرت سلمان فارسی کو, جنہیں سلمان محمدی بھی کہا جاتا ہے, کہ بیچا کسی نے سوال کیا کہ کسی سائل کو خالی نہیں کبھی ٹھکرایا. اچھا, ایک زندگی کا جو ایسپیکٹ ہے مجھے بہت فیسینیٹ کرتا ہے بی بی زینب عالیہ سلام اللہ علیہا کا. آج اتنی سو کالڈ ہم ماڈرن خواتین ہو گئے ہیں, اور وی سے ایک وہ جو آج کل کا بڑا ایک خاص ورڈ ہے امپاورڈ وومن, ایوری ون وانٹس ٹو بی امپاورڈ, بٹ وین اٹ کمس ٹو گیٹنگ میرڈ, جس طرح بی بی زینب عالیہ سلام اللہ علیہا کی جو شادی کی شرائط تھیں ان میں یہ ایک شرط رکھی گئی تھی کہ جب بھی وہ چاہیں گی مولا حسین کے ساتھ کی شکل دیکھنا, تو یہ شرط کتنا ضروری ہے آج کل کی عورت جو بعد میں پھر بیٹھ کے روتی ہے جب وہ شادی کر رہی ہوتی ہے. ایک تو پہلا وہ جیسا کہ آپ نے بھی بول دیا, فرمایا آپ نے کہ رائٹ چوائس آف یور اسپاؤس, ون, and second, قربتاً اللہ, of course, absolutely. And secondly, when you are getting married, اپنی شرائط رکھنا اگین فار قربتاً اللہ, کہ ایسا نہ ہو کہ میاں کے محبت اور پیار میں میرے اللہ کی قربت مجھ سے دور ہو. دیکھیے یہ بھی انسان کی اپنی چوائس ہے. جس طرح مولا علی علیہ السلام کا ایک قول میں نے پہلے بھی بیان کیا تھا, مولا نے فرمایا کہ دیکھو اللہ کے سامنے ایسے ہو جاؤ جیسے ایک غلام اپنے مالک کے سامنے ہوتا ہے, لیکن خیال رکھو کسی دوسرے انسان کے سامنے ایسے نہ ہونا. اب ہمارے معاشرے میں ٹھیک ہے جو مجازی خدا کا کانسیپٹ ہے, لیکن آپ نے اللہ کو ناراض نہیں کرنا. ٹھیک,
یہ ایک بہت باریک نکتہ ہے کہ آپ اس حد تک کسی انسان کی اطاعت کریں, چاہے وہ ماں باپ ہو, چاہے وہ شوہر ہو, جب اللہ تعالیٰ کے حکم کی خلاف ورزی آ جائے وہاں پہ اطاعت واجب نہیں ہے. کیونکہ بہت ساری آج کل کی جو عورتیں ہیں یہ میرے تک ان کی یہ پرابلمس پہنچتی ہیں جیسے کہ جی ہمارے ہسبینڈز جو ہیں دے ڈونٹ الاؤ اس ٹو ویئر حجابز, ان کو پسند نہیں ہے. ان چیزوں کی وجہ سے ہمارے ریلیشن شپ میں پرابلمس آ رہی ہیں اور ہمیں یہاں تک کہا جاتا ہے کہ اگر ایسا ہے تو پھر ہم تمہیں. امام محمد تقی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ جو شخص اپنی بیوی کو بے پردہ باہر نکلنے پہ پروموٹ کرتا ہے یا انکریج کرتا ہے اس پہ 70,000 فرشتے لعنت کرتے ہیں. صحیح. تو یہ مرد کی وہ جو اکبر الہ آبادی کا شعر بھی ہے کہ جو عورت کی بے پردگی ہے وہ مرد کی غیرت کو ریپرزینٹ کرتی ہے. تو اگر آپ کی بیوی چاہتی ہے پردہ کرنا اللہ کے لیے اور آپ خود چاہتے ہیں کہ وہ لوگوں کے سامنے اپنے حسن کی نمائش کرے تو پھر there is a big question mark. تو اور جہاں تک آپ کی بات کری ہے کہ وہ جو بلیک میلنگ کی بات ہوتی ہے, رشتہ ختم ہونا, بات یہ ہے کہ ڈر صرف اللہ تعالیٰ کا ہونا چاہیے. صحیح. جس طرح میں نے پہلے کہا, اور ڈر بھی وہ کہ مودت یعنی کہ اطاعت اور محبت. اگر آپ انسانوں سے ڈریں گے نا, دیکھیں ڈر یہ وہی بات ہے جس طرح ہم نے پازیٹیو اور نیگیٹو تھنکنگ کی بات کی ہے, اسی طرح لو اور فیئر یہ سمجھنا بہت ضروری ہے. اچھا, لو اور فیئر اسی طرح ہے جس طرح سچ اور جھوٹ, اسی طرح ہے جس طرح روشنی اور اندھیرا. فیئر جو ہے نا وہ پریشانیوں کا ایک مجموعہ ہے. فیئر کیا ہوتا ہے؟ خوف کیا ہوتا ہے؟ خوف کیا ہوتا ہے؟ ہم پریشان ہوتے ہیں, نیگیٹو تھنکنگ یہ نہ ہو جائے, ایسا نہ ہو جائے, اگر اس نے ہمیں چھوڑ دیا تو پھر ہمارا کیا بنے گا؟ کیا بنے گا؟ ہمارا رزق اللہ پہ توکل. اچھا یہ بات یہاں پر میں ایک چیز کی کو وضاحت کر دوں کہ خدا نخواستہ یہ جو ڈسکشن ہم کر رہے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ آج کھڑے ہوں اور ہسبینڈ کو یہ کہنا شروع کر دیں اچھا ایسی کوئی بات نہیں, اور وہ والا بھی ایٹیٹیوڈ نہیں ہونا چاہیے. یو ہیو ٹو بی ویری کیئرفل. ظاہر ہے ہم نے اگر کوئی چوائسیز میک کی ہوئی ہیں اور آفٹر سم ٹائم اگر اب آپ بدل گئے ہیں, آپ کی سوچ بدل گئی ہے اور اگلا بندہ نہیں بدلا, تو یہ چوائسیز وہ ہوتی ہیں جو آپ کو پہلے وین یو آر ایکچولی سلیکٹنگ یور لائف پارٹنر وہ چیزیں ہمیں کرنی ہوتی ہیں. ان ساری چیزوں کو ہمیں ذہن میں رکھتے ہوئے ہی اپنی زندگی کے فیصلے کرنے ہیں. مگر جو اہم بات یہ ہے کہ وہی والی بات کہ اللہ کی وہ جو آپ نے بات کہی پہلے بھی ہماری یہ ڈسکشن ہوئی ایک پروگرام میں کہ کربلا کے میدان میں جنہوں نے جس چیز کی وجہ سے وہ تمام غلط حرکتیں کی اور کفر کا ساتھ وہ نہیں نہ ملی اس کو, تو جو اللہ نے آپ کو دینا ہے وہ ملنا ہی ملنا ہے. اور آپ وہ رستہ آپ نے خود چوز کرنا ہے کہ آپ نے اس میں اللہ تعالیٰ کا ساتھ دینا ہے, حق پرستی کرنی ہے, خدا پرستی کرنی ہے یا خود پرستی. خود پرستی میں پھر خوف, شیطان آپ پہ خوف ڈالے گا, اچھا اب یہ ہو گیا تو وہ ہو جائے گا. وہ دیکھیے اب اس میں یہ ہے کہ صلح صفائی کا تو اسلام میں بہت زور دیا گیا. اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے ناپسندیدہ چیز طلاق ہے, گھر کا ٹوٹنا. تو یہ انکریج ہم ہرگز نعوذ باللہ نہیں کر رہے کہ آپ بغاوت کر دیں اور گھر کو توڑ دیں. بہت سی حکمت کے ساتھ پیار محبت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی محبت اپنے دل میں راسخ کریں. جب اپنے اعمال میں آپ لے آئیں گے اور کوشش کریں کہ آپ کی نیت اس قدر صاف ہو, سچ بولیں. سب سے پہلی بات ہے دیکھیے جھوٹ کی ہم بار بار بات کریں نا, خوف کی ایک بہت بڑی جو آؤٹ کم ہوتا ہے وہ یہ بھی ہوتا ہے کہ انسان پھر جھوٹ بولنے لگ جاتا ہے. جس طرح میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ اکثر خواتین ہمارے معاشرے میں وہ اس قدر خوفزدہ ہوتی ہیں اپنے شوہروں سے, والدین سے یا بھائیوں سے کہ وہ اس وجہ سے بھی جھوٹ بولتی ہیں. تو خوف آپ صرف اللہ تعالیٰ کا رکھیے, آپ اللہ کے سوا کسی سے مت ڈریے. ہاں رشتوں کا احترام کیجیے, اللہ تعالیٰ کی محبت کے لیے آپ اپنے والد کا احترام کریں, اللہ تعالیٰ کی محبت کے لیے اپنے شوہر کا احترام کریں, اللہ تعالیٰ کی محبت کے لیے بھائیوں سے محبت کریں, نہ کہ آپ اپنی ذات کے لیے کہ مجھے یہاں سے پیسہ ملنا ہے, مجھے یہاں سے دولت ملنی ہے, مجھے یہاں سے پروٹیکشن ملنی ہے. وہ پھر آپ کی اپنی ذات الہ بن گئی ہے نا, آپ تو اپنی انسیکیورٹیز کے پیچھے جا رہے ہیں. بہت خوبصورتی سے ایکسپلین کیا. اور بی بی زینب عالیہ سلام اللہ علیہا کی زندگی سے بھی ہمیں یہی پیغام ملتا ہے. جتنے بھی ائمہ معصومین ہیں اور خانوادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرد, ہمیں ان کی زندگیوں سے یہی ملتا ہے کہ ہم جو کریں اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے کریں, ہم جو کریں وہ قربتاً اللہ کریں. اپنی دن میں جو بھی کام کر رہے ہیں, آپ صبح اٹھتے ہیں اپنے بچوں کو تیار کرتے ہیں, ان کی پرورش کر رہے ہیں, ان کو اسکول چھوڑنے کے لیے جاتے ہیں, صرف اگر آپ کی نیت قربتاً اللہ ہو جائے گی تو پورا دن انشاءاللہ عبادت میں گزرے گا. اور یہی طریقہ کار جناب بی بی زینب عالیہ سلام اللہ علیہا جن کا تذکرہ کر رہے ہیں.
سے آئے